نہیں ہوتا. ہماری جو خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ ہی ہوئی ہے, صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے تو انشاءاللہ کی بڑی حیثیت ہے بھائی. یورپ جو ترقی کر رہا تھا, تیاری کر رہا تھا, وہ ہمارے ہاں نہیں تھی وہ تیاری. ہمارے ہاں پریس جب وجود میں آیا ہے تو اس پہ بحثیں چل رہی تھی کہ وہ چونکہ مشینوں میں چھپے گا تو بے ادبی ہوگی. گورے نے کتابیں چھاپ چھاپ کے اسلام کے خلاف یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج میڈیا. ابھی بھی بہت سے علماء کہتے ہیں علماء کو ٹی وی میں نہیں آنا چاہیے, میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے. کیا بھائی کہاں بیٹھ کے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں, علماء اب باطل اپنی بات کرتا ہے, میڈیا پہ ڈالتا ہے, کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. حق کی بات ہو رہی ہے 6 آدمیوں میں بیٹھ کے, تو غالب باطل آئے گا یا حق آئے گا یا باطل آئے گا؟ باطل آئے گا. وہ اسباب اختیار کر رہا ہے. حالانکہ ہمارے مذہب میں اسباب اختیار کرنا فرض ہے, اتنا فرض ہے. نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر سانپ دیکھو تو سانپ کو جا کے مارو, کیونکہ آپ کو عین ممکن ہے اللہ نے آپ کے دل میں وہی کی ہو, یہ ایسا نہ ہو اتنے نیک بن جائیں کہ چونکہ ہم ابھی کنیکشن ہمارا اللہ سے قائم ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ توکل کا کہیں یہ غلط مطلب نہ لے لیں, ورنہ ساری دنیا کو پتا ہے سانپ نظر آئے تو کس کو مارنا ہے؟ سانپ کو. یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ لیکن نبی بتا رہے ہیں کہ نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرو؟ ظاہر ہے نماز توڑنی پڑے گی نا اس کے لیے. بعض فقہا کا تو مذہب ہے کہ نماز کے دوران سانپ مارو تو نماز ٹوٹتی نہیں, کیونکہ نبی کے حکم پہ آپ یہ کام کر رہے ہو. لیکن احناف کا مذہب یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن سانپ مارنا کیا ہے؟ واجب ہے. نماز توڑنا واجب ہے. وہاں بھی تو یہ کہا جا سکتا تھا انشاءاللہ, زور سے ایک مد کے ساتھ, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میرا کنیکشن کس سے ہے؟ اللہ سے. تو جس مذہب میں سب سے زیادہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, اسی مذہب کے علم بردار نہ سوچتے ہیں. دیکھو پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے سورہ شورا کے نام سے, نام ہے مشورہ, کیونکہ کامیابی کے اسباب میں ایک مشورہ بھی ہے, تو اللہ نے پوری سورت اس نام سے نازل کر دی. پتہ چلے مشورے کی اہمیت کتنی ہے. ہمارے یہاں ہے مشورے کی اہمیت. اگر یہ جو صاحب بقرعید والے دن اجتماعی قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا, صرف مجھے سے مشورہ لیتے, حالانکہ میں بزنس مین نہیں ہوں, تو اتنا کم از کم ان کو بتاتا اگر بارش ہوئی تو کیا کرو گے. ہزاروں جانور تم نے لٹائے ہوئے, اوپر سے بارش, گوشت تو سارا خراب ہو گیا, کوئی تمبو کوئی ٹینٹ نہیں, کچھ نہیں ہے. تو وہ جو سونے کا بزنس شروع کیا ہوا تھا نا ہمارے دوستوں نے, وہ اس لیے نہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں کوتاہی ہے, عین ممکن ہے کہ محنت نہ ہو, مائنڈ نہ ہو, تجربہ نہ ہو, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں.